بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم
يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة غوثية تقلبني ولا ترد السوالي غسني مرشدي مدن بحالي سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت نحوي في كؤوس فهمت بسقرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرقني وحسبي ذو الجلال
أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال اعتر مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلاني على سر قديم وقلدني وأعطاني سوالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي هموة واشطع وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دكت وشاعس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونيت السعد من مولى المغالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في حواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم عني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجلي محي الدين لقبي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع وقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي بسم الله الرحمن الرحيم درود غوثية اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ زیر کر الا اللہ حافظ کر محمد رسول اللہ میری مدد لا الہ زیر کر الا اللہ حافظ کر محمد رسول اللہ میری مدد کر لا الہ زیر کر الا اللہ حافظ کر محمد رسول اللہ میری مدد کر لا الہ زیر کر الا اللہ حافظ کر محمد رسول اللہ میری مدد کر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام یا مسلم بحضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم تقلبنی ولا ترد السوالی اغسنی مرشدی مدن بہاری السلام ہادی دین متین السلام حامی شر مبین السلام پیشوا و مقتدا السلام محتدا و رہنما السلام قبلہ اہل صفا السلام منبع وجود و صحا السلام قبلہ حاجات من السلام بادشاہ ظلمن السلام بادشاہ بیر و بر نور چشم حضرت خیر البشر عرض حال حاضر دربار ہے یہ خستہ دل مجترو حیران پریشان منفعل کیجئے للہ ایک نظر کرم بہترین امت خیر امت بے وطن بے خاندماں بے یار ہوں بے انیس و ہمدم و غمخوار ہوں بے سہارا ہوں سہارا دیجئے کمزور دل کی بھی کچھ سن لیجئے تموں بے ادغم ایام سے اور اپنے بخت نافرجام سے رات دن کے غم اٹھاؤں تابہ کے زخم دل پہ کھاتا جاؤں تابہ کے بادشاہ جن و انسان یک نظر مظہر انوار رحمہ یک نظر بندہ پرور میرے بندہ نواز اے معین بے کسا و کارساز ہو رہی ہے دن بدن حالت خراب اب میرے مولا خبر لیجئے شتاب میں غریق کے بحر سیاہ ہو گیا اے میرے مولا مقدر سو گیا کس کو اپنا درد دل بتلاؤں میں کس کو اپنا حال یہ دکھلاؤں میں آپ کا کہلا کہ میں بھوکا رہوں آپ ہی فرمائیے کس سے کہوں آپ ہیں کانے سخاوت کے گوہر اور میں مارا پھروں یوں در بدر عادتیں سب پہلے کر دی ہیں خراب میرے آقا بھلا کیسا عتاب گو میں سب سے برا زشت و پلید پر برائی کی نہیں تم سے امید مجھ کو تو سب ہر طرح منظور ہے پر حمیت سے تمہاری دور ہے آپ سا بادشاہ مجھ سا غلام در بدر مارا پھرے یوں بے لگام امتحان میرا نہ فرمائیے ہوں گدا للہ کچھ دلوائیے میرے مولا مشکلیں سب دور ہوں میرے آقا رنج غم کافور ہوں میں ذلیل و خوار رسوا ہو گیا میرا تو داتا نصیبہ سو گیا بے قص و بے ذر بے پرواہ ہو گیا اے غنی کیا کیا کہوں کیا کیا ہو گیا آپ پہ روشن ہے سب حالت میری کیوں بنا دیتے نہیں بگڑی میری نامرادی نے لیا ہے مجھ کو گھیر دور کر دیجئے میری قسمت کے پھر یوں تمنائے میری پوری کرو دل میں پھر کوئی حوث باقی نہ ہو روح انور سے مشرف کیجئے دین و دنیا میں بھلا کر دیجئے آپ کو صدقہ رسول اللہ کا بحر حسنین و علی و مرتضی صدقہ خاتون فردوس بری صدقہ صاحب جملہ تابعین آپ کی ہے دید دید مصطفیٰ آپ کی ہے دید دید کبریا اب جمال اپنا مجھے دکھلائیے ہجر میں للہ نہیں اتر پائیے حاضری میری بھی ہو جائے قبول ہو مقاصد سب میرے دل کے اصول میرے ارماں کا نب خون کیجئے میرے خواجہ شرم رکھ لیجئے میرے حال زار پر ہو یک نظر مجھ غریب خستہ دل کی لو خبر میرے دردوں کی دوا کر دیجئے دام غم سے اب خلاصی کیجئے دام شیطان سے بچا لیجئے مجھے اپنے دامن میں چھپا لیجئے مجھے المدد نور چشم مرتضی المدد نور عین مصطفیٰ المدد پشتو پناہ بے قصہ المدد شاہ جملہ انسوجا المدد والی ہندوستان المدد نائب فخر زمان المدد حاجت روائے بے قصہ المدد بادشاہ دو جہاں درد مندوں کے لیے تم ہو طبیب اے حبیب نے حبیب نے حبیب نائب ختم الرسل سلطان الہند ذات پاک روح و جان ہے آپ کے پرتوں سے روشن ہے جہاں ایک نگاہ کرم شاہ جہاں وقت خفتہ کو میرے ٹھکرائیے میرے خواجہ اب کرم فرمائیے ایک اشارے ہی میں بیڑا پار ہے ایک نگاہ لطف بس درکار ہے آپ کے در کا سلامی یوں پھرے میرے مولا کس طرح یہ ہو سکے یا خدا جب تک جہاں باقی رہے چشمہ فیض مئی جاری رہے کیجئے سیراب بیر رسول التجا میری ہوئے خواجہ قبول اے میرے سرکار حاضر ہے عزیز تشنہ دیدار حاضر ہے عزیز یا خدا جب تک جہاں باقی رہے یا خدا جب تک جہاں باقی رہے یا خدا جب تک جہاں باقی رہے چشمہ فیض برکاتی بھی جاری رہے آمین 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 یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم والکرم علیہ وبارک وسلم
الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ولی کامل الحاج بابا محمد عمر قادری برکاتی اولاد رسولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 19ویں اس مبارک کی اس پر نور اور پر بہار محفل میں آنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صاحب عرس بابا محمد عمر قادری برکاتی کے فیض و برکات سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف ہسٹری پر سوانح حیات بابا عمر برکاتی رحمت اللہ علیہ لکھی گئی، جس کے مصنف محمد محمود میاں قادری برکاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی عمرے کے لیے جب روانہ ہوئی تو خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر انہوں نے اپنے والد محترم صاحب عرس بابا عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائیں کی، چونکہ اس زمانے میں حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، علیل تھے، تو انہوں نے کعبے کی دیوار سے چمٹ کر رو کر اپنے والد محترم کے لیے دعا کی کہ یا رب میرے والد محترم کے لیے آسانی فرما، انہیں صحت عطا فرما، ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اور وہ رو رہی تھی زارو قطار۔ اچانک روتے ان کے کانوں میں آواز آئی کہ تمہارے والد ہمارے دوست ہیں اور ان کی جو پریشانی ہے وہ کوئی بڑی پریشانی نہیں، جلد از جلد یہ پریشانی ختم ہو جائے، تمہارے والد ہمارے دوست ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ایسے ولی کامل کا دامن ملا، ہمیں ایسے ولی کامل کا ہاتھ ملا جو ہمیں غوث اعظم سے جوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم مریدوں پر، معتقدین پر، محبین پر یہ واجب ہے کہ ان کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کی زندگی کو ہم سمجھیں، ان کی زندگی کے مشن کو ہم اپنے زندگی پر نافذ کر لیں، تو ہمارے آنے والے تمام دن، تمام پل، تمام گھڑیاں بخدا خیر و برکت والی ہو جائیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو امن و سکون کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، سارے خوف ہمیں ہیں، سارے غم ہمیں ہیں، تو جسے غم ہے، جسے خوف ہے، وہ اس کے پاس چلا جائے جسے کوئی خوف نہیں، جسے کوئی غم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صاحب عرس کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ میرے بہت شفیق اور محترم استاد محترم جن سے الحمدللہ ہم نے کچھ ٹائم درس و تدریس کا سلسلہ ہم نے پایا، بہت ہی اچھا، بہت ہی دل سے، بہت روحانیت سے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ درس نظامی آج بھی پڑھا رہے ہیں، مائی خیری مسجد میں آج بھی وہ کلاسیں ہوتی ہیں ان کی۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد راحیل سہروردی مدد اللہ العالی سے ہے، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا
مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کبھی رب کا پتہ ملتا ہے۔ سارے اہل ذوق حضرات بیٹھے ہیں، مختصر وقت میں آپ سے لوں گا۔ آسمانوں پر چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کبھی رب کا پتہ ملتا ہے۔ ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، پھر ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے، پھر ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر دل کی عطا گرائیوں سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آج جس شخصیت کا عرس منایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور ان کا فیض جو سارے عالم میں جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، چند باتیں حضرت صاحب کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں اور وہ چھوٹا کامل ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ہوتا چھوٹا ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں یار یہ بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ چھوٹا سا تھا۔ تو کوئی شاگرد ہے مثال کے طور پر، اور شاگرد اچھا پڑھا رہا ہے، اچھا پڑھ رہا ہے، یا کوئی بچہ آپ کے سامنے آیا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، آپ کو بڑا مزہ آیا۔ اب جب بچہ تلاوت ختم کرتا ہے تو آپ کی زبان پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بچے یہ بتاؤ تمہارا استاد کون ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ یہ بتاؤ تمہارا استاد کون ہے؟ بچہ بتاتا ہے میرا استاد فلاں ہے۔ اچھا پڑھنے والا بچہ تو پڑھانے والا استاد بھی اچھا ہوگا۔ بچہ اگر کامل ہو گیا ہے، شاگرد اگر کامل ہو گیا ہے تو ذہن جاتا ہے جب بچے میں اتنا کمال ہے، شاگرد میں اتنا کمال ہے تو استاد میں کتنا کمال ہوگا۔ تو یہ مثال ذہن میں رکھ کر اب آپ میری بات سماعت فرمائیے۔ انڈیا کے ایک علاقے میں ایک بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، کھیلتا ہے، کوئی کبھی کرکٹ کھیلتا ہے، کبھی ہاکی کھیلتا ہے، کبھی کوئی سا گیم کھیلتا ہے، لیکن شوقیہ جو کھیلتا ہے وہ فٹ بال کھیلتا ہے۔ فٹ بال آپ جانتے ہیں، ابھی ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا، فٹ بال کھیلتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فٹ بال کھیلنے کے دوران پاؤں پر گیند لگ جاتی ہے، بال لگ جاتی ہے، اور اس شدت کی لگتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ لگتی ہے کہ پاؤں کا گوشت پھٹ جاتا ہے۔ ماں باپ اٹھاتے ہیں اور ڈاکٹر کے لے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ زخم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، گوشت اتنا بڑھ گیا ہے، گوشت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اگر ٹانگ نہیں کاٹی گئی تو مرض بڑھ سکتا ہے، یہ مرض آگے جا سکتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ ماں باپ بچے کو اٹھاتے ہیں، گھر لے کر آتے ہیں، ملنے والے آتے ہیں تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ ایک کام کرو، اگر ڈاکٹر اس سے ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو ہم تمہیں ایک اور مشورہ دیتے ہیں۔ تو وہ والدین کہتے ہیں بتاؤ ہمارا بچہ ابھی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ اس کے لیے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کے لے جا رہے تھے، ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹنے کا کہا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے تو اس کا مرض آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا ہم تمہیں ایک اور جگہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ کہا کہاں لے جانے کا؟ کہا اس بچے کو اٹھاؤ اور پورے ہندوستان میں جو اس وقت ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اس بچے کو خواجہ صاحب کے مزار شریف پر لے کر چلے جاؤ، اس بچے کو خواجہ صاحب کے مزار پر لے جاؤ۔
آج کا میرا جیسا یا آپ کا جیسا آدمی ہوتا اور کوئی آپ کو مشورہ دیتا، آپ کہتے ہیں میں تو آغا خان جاؤں گا، میں تو لیاقت نیشنل جاؤں گا۔ بھئی کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہاں ڈاکٹر اعلیٰ ہیں۔ اور کوئی کہے مزار پر لے جاؤ، آپ کہیں گے کیسا عجیب آدمی ہے، بچہ یہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ مزار کی بات کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر دکھا دیا ہے، اگر بچہ ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور ڈاکٹر کے بجائے ہم ڈاکٹر کے بجائے خواجہ صاحب کے مزار پر لے جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بچے کو ساتھ لیتے ہیں، اور بچے کو ساتھ لے کر خواجہ صاحب کے مزار پر آ جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ خواجہ صاحب کے مزار پر ہے، اب بیٹھا ہے، درد سے چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس لیے کہ پاؤں کا گوشت پھٹ گیا ہے، کیسے ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر نے پاؤں کاٹنے کا کہا ہے، بچہ بیٹھا ہے خواجہ صاحب کے مزار پر، وہاں موجود ہے، لوگ آ رہے ہیں، حاضری لگا کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک نورانی چہرے والے خوبصورت سے بڑے اعلیٰ قسم کے لباس میں ایک بزرگ تشریف لے کر آتے ہیں۔ بزرگ آئے، کہنے لگے بیٹا کوئی بات ہے، خیر تو ہے، پریشان ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہا حضور یہ معاملہ ہے، یہ پاؤں کا گوشت پھٹ گیا ہے، فٹ بال کھیلتا ہوں، پاؤں کا گوشت پھٹ گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے ایک پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کر آپ نے بچے کو دے دیا، کہا بیٹا یہ پرچہ لے لو، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لو۔ اب پرچے میں نہ قرآن کی آیت، اب پرچے میں نہ آقا علیہ السلام کی حدیث، نہ قرآن کی آیت، نہ پیارے آقا کی حدیث، اس پرچے میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ کہا بچہ یہ اشعار پڑھ لو، یہ شعر پڑھ لو، اللہ تمہیں افاقہ عطا فرما دے گا۔ بچہ بھی کامل یقین والا تھا، کہا ٹھیک ہے حضور اگر آپ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگرچہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اگرچہ حدیث نہیں ہے، اللہ والے جب دیتے ہیں، پیارے جب دیتے ہیں تو انوکھا ہی دیتے ہیں، پیارے جب دیتے ہیں تو نایاب ہی دیتے ہیں، پیارے جب دیتے ہیں تو عقل سے ماورا دیتے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب پیارے دیتے ہیں تو پھر کیسا کیسا دیتے ہیں۔ اب وہ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ وہ میرے آقا کی حدیث ہے، وہ تو چند اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں حضور معاملہ ایک عجیب سا ہے۔ میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور مجھے نسیان کا مرض ہے، میں بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، پیارے جب کچھ دیتے ہیں تو انوکھا دیتے ہیں، نرالا دیتے ہیں، دنیا سے ہٹ کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ بھولنے کا مرض ہے کوئی بات نہیں، کہا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ۔ صحابہ کا ایک انداز تھا، میرے آقا چادر ڈالا کرتے تھے کاندھے پر، تو صحابہ بھی ڈالا کرتے تھے چادر، تو میرے آقا نے کہا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی۔ اب میرے آقا اگر چاہتے تو جواب میں کیا کہتے؟ ابو ہریرہ یہ دماغ کا معاملہ ہے، مدینے میں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس جاؤ، وہ کوئی معجون دے گا، کوئی خمیرہ دے گا، کوئی ٹپس بتائے گا یاد کرنے کے طریقے بتائے گا، ان کے پاس جاؤ۔ صحابہ جانتے تھے اگر دنیا کا کوئی مرض دنیا کے ڈاکٹر سے صحیح نہیں ہوتا، وہ پیارے آقا کے دربار سے صحیح ہو جایا کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ میرے آقا کے بارگاہ میں آ گئے، چادر پھیلا لی۔ اب چادر پھیلانا ایک عجیب سی بات، میرے آقا چاہتے وظیفہ بتا دیتے، ابو ہریرہ یا حفیظو پڑھا کرو حافظہ مضبوط ہو جائے گا، ابو ہریرہ یا قویو پڑھا کرو حافظہ قوی ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ایسا کچھ نہیں کہا، کہا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر پھیلا دو۔ ابو ہریرہ نے حکم کی تعمیل کی، چادر پھیلا دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہوا میں ہاتھ کیے اور ہوا میں ہاتھ کر کر چلو بھرے اور اس میں ڈال دیے، پھر چلو بھرے پھر چادر میں ڈال دیے، پھر چلو بھرے پھر چادر میں ڈال دیے۔ اب میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔
آج کا کوئی عقل والا آدمی ہوتا فوراً اعتراض کر دیتا، حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے بھرا ہے مجھے دکھا نہیں، جب دکھا نہیں تو میں چادر میں کیا اپنے سینے سے لگاؤں؟ حضور میں نہیں لگا سکتا، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے مصطفیٰ کے دینے میں اگر نظر نہیں بھی آتا تو میرے آقا پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں، اگر دینے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا حضور پھر بھی نواز رہے ہوتے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے دل سے لگا لو۔ یہاں ابو ہریرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے آج چادر لگانے سے پہلے جو حدیث سنتا تھا بھول جایا کرتا تھا، لیکن آج کے بعد عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرے آقا کی جو حدیث سنتا ہوں دنیا کی کوئی بات بھلے بھولو تو بھول جاؤں، آقا کی کوئی حدیث نہیں بھولتا۔ حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ تو نورانی بزرگ والے اس بچے کے پاس آئے، آ کر کہا بیٹا یہ ایک پرچہ ہے اس کو پڑھ لو۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا، پڑھ لیا، ایک شعر پڑھا، دوسرا شعر پڑھا، تیسرا شعر پڑھا، تیسرا شعر پڑھا، پورا صفحہ پڑھ لیا۔ صفحہ پڑھنے کے بعد وہ بزرگ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے۔ اب بزرگ نے جاتے وقت کہا تھا بیٹا یہ صفحہ پڑھ لو اور پاؤں صحیح ہو جائے گا، افاقہ ہو جائے گا، گوشت سیٹ ہو جائے گا۔ صفحہ پڑھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد بزرگ پھر آئے، کہا بیٹا جو میں نے کہا تھا وہ کر لیا؟ کہا حضور کر لیا۔ آپ نے کہا تھا یہ صفحہ پڑھ لو، میں نے پڑھ لیا۔ بیٹا کوئی فائدہ ہوا؟ کہا حضور کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا بیٹا کیسے پڑھا؟ کہا حضور جس طرح عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ایسے پڑھو کہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس کو ایسے پڑھو جیسے دل میں لرزہ طاری ہو رہا ہو، اس کو ایسے پڑھو۔ ہم بھی تو دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ ہماری دعا مانگتے ہوئے ہماری نگاہ گھڑی پر ہوتی ہے، جلدی سے ختم ہو جائے، جلدی سے ختم ہو جائے، پھر ہم آ کر کہتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میرے آقا نے فرمایا رونے دعا کے اندر رو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، تم مانگو تو صحیح رب سے، تم مانگتے کہیں ہو دھیان کہیں ہوتا ہے۔ کہا بیٹا رو کر پڑھو، لرزے کے ساتھ پڑھو، یا اللہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے میری پاؤں صحیح ہوگا۔ کسی بزرگ نے کہا ہے پرچہ نکال کر پڑھنا ہے، دوبارہ شروع کیا، اب آنسو آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب آنسو کی کیفیت میں کوئی پڑھتا ہے، جب آنسو کی کیفیت میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو غنود کی طاری ہو جاتی ہے، انسان کو تھوڑا سا حواس کھو بیٹھتا ہے، تھوڑی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، نیند میں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بچہ نیند میں چلا گیا، بات یہاں بولی جا رہی ہے اسے سننا بھی ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد دوسروں کو اس کا درس بھی دینا ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے، تاکہ ہم خود بھی تبدیل ہوں اور پھر ہمارے بعد ہماری اولاد بھی تبدیل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں پیاروں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جس شخصیت کے عرس میں آج ہم جمع ہوئے ہیں مالک کائنات قیامت کے دن ان کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علامہ مولانا حافظ راحیل سہروردی مدد اللہ العالی جو اپنے خوبصورت انداز میں بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مناقب بیان فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ اذان عشاء ہوگی اور 9:15 بجے عشاء کی جماعت ادا کی جائے گی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد واپس ہم یہیں جمع ہوں گے، اور مفتی اعظم سندھ بلوچستان مفتی احمد میاں برکاتی مدد اللہ العالی تشریف لائیں گے، وہ بیان فرمائیں گے اور محفل نعت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ جن حضرات کا وضو نہیں ہے وضو کر کے وہ نماز کے لیے اندر ہال میں تشریف لے جائیں۔ ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله ربنا ورب العالمين سبحان الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم کھڑے ہو کے استقبال کریں الحمدللہ عالم اسلام کی روحانی علمی شخصیت حضرت علامہ محمد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی احمد میاں برکاتی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا جواد رضا شامی نوری مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے ان کا استقبال نعروں سے کر لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت
تشریف رکھیے تشریف رکھیے تشریف رکھیے تشریف رکھیے تشریف رکھیے کس کا میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے۔ الحمدللہ بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 19ویں عرس مبارک کی اس پر نور تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چوتھے عرس مبارک کے موقع پر قبلہ آغا جان مفتی احمد میاں برکاتی مدد اللہ العالی بھی عرس کی محفل میں شریک تھے، اور جس طرح آج بعد نماز عصر مزار شریف پر غسل کی تقریب کی گئی، اسی طرح چوتھے عرس مبارک کے موقع پر بھی بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر غسل کی تقریب ہو رہی تھی، اور غسل کے تقریب کے بعد جب دعا ہونا شروع ہوئی تو آغا جان قبلہ مفتی احمد میاں برکاتی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قبر مبارک سے حاجی محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب عرس کی قبر مبارک سے نور نکل رہا تھا، اور جیسے جیسے دعائیں بڑھتی جا رہی تھیں وہ نور غبارے کی شکل اختیار کر گیا، اور جیسے ہی دعائیں مکمل ہوئی وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ آقا جان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر کئی بار دیکھا ہے، ان کے اس بیان سے، ان کے اس قول سے اللہ نے یہ بات ہم سب پر واضح کر دی کہ ہمارے پیارے مرشد، ہمارے پیارے صاحب عرس بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ جن سے راضی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ختم قادریہ شریف کی محفل برکاتی مسجد سے پہلے مریم مسجد میں ہوا کرتی تھی، اور بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریبات بھی مریم مسجد کے باہر والے گراؤنڈ مصطفیٰ چوک میں ہوا کرتی تھی۔ تو کچھ وجوہات کی بنا پر جب اس مسجد کا قیام عمل پذیر ہوا اور ختم قادریہ کی محفل جب یہاں منتقل کرنے کی بات کی گئی، چونکہ راستہ جس قدر ابھی ہموار ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، اتنا پہلے نہیں تھا، بہت زیادہ راستے میں کیچڑ بھی رہتی تھی، کھڈے بھی تھے، راستہ ہموار نہیں تھا، لیکن راستہ سیدھا ضرور تھا۔ اعتکاف کی نشست میں ہمارے استاد محترم محمد محمود میاں قادری برکاتی نے ایک بار فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ برکاتی مسجد کا راستہ صحیح نہیں ہے، تو میں فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ راستہ تو بالکل صحیح ہے، الحمدللہ ہم الحمدللہ بالکل صحیح راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ کچھ رکاوٹیں ہیں، یہ کچھ کیچڑ اور کچھ کھڈے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائیں گے، لیکن راستہ الحمدللہ ہمارا بالکل صحیح ہے۔ تو چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر جب ختم قادریہ کی محفل یہاں شفٹ کرنا تھی تو ہمارے استاد محترم پریشان تھے کہ لوگ آئیں گے کس طرح، میمن سوسائٹی کہاں، حالانکہ میمن سوسائٹی بظاہر اس دیوار کے پیچھے ہی ہے، لیکن یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ پورا گھوم کر اور پھر آنا پڑتا ہے وحدت کالونی کے ساتھ۔ پریشان تھے کہ لوگ آئیں گے کیسے، تو الحمدللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بشارت پیش کی گئی کہ ختم قادریہ کی محفل ہماری محفل ہے، اس میں وہی آئے گا جسے ہم بلائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم جو یہاں موجود ہیں اس میں کچھ حصہ دعوت ناموں کا ہوگا، کچھ حصہ میسیجز کا ہوگا، کچھ حصہ پمفلیٹس کا بھی ہوگا، کچھ حصہ زبانی دعوتوں کا بھی ہوگا، لیکن سب سے بڑا حصہ حضور غوث اعظم کا خود کا ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ پاک صاحب عرس بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دونوں جہانوں میں مستفیض فرمائے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب محمد بقی رضا قادری برکاتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور استاد محترم محمد محمود میاں قادری برکاتی کا لکھا ہوا کلام جو حمدیہ کلام ہے، مجھے بھی کعبے کا جلوہ دکھا
جگا دیا تو نے، میرا بھی سویا مقدر جگا دیا تو نے۔ محمد بقی رضا برکاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعاد والجود والكرم وآله وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے جلوہ دکھا دیا تو نے مجھے بکا جلوہ
حقیقت بنا دیا تو نے مجھے بھی کعبے کا جلوہ دکھا دیا تو نے میرا بھی سویا مقدر جگا دیا تو نے میرا بھی سویا الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم پیر الحاج بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 19ویں عرس کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ یوں تو بابا محمد عمر قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے شمار فیضان ہیں۔ انہی فیضان نے بابا محمد عمر قادری برکاتی میں سے ایک فیضان بزم دائرۃ البرکات برکاتی نگر کے پلیٹ فارم سے برکاتی ویلفیئر کے زیر اہتمام برکاتی ویلفیئر اسکول و مدرسہ کا قیام ہے۔ ہمارے استاد محترم جناب محمد محمود میاں قادری برکاتی دامت برکاتہم عالیہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جس کام کی ابتدا کی جائے اس کو کوئی نہ کوئی نسبت ہو۔ جیسے برکاتی مسجد کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا تو فرسٹ محرم اسلامی مہینے کے پہلے دن کا انتخاب کیا گیا۔ جب برکاتی مسجد کا افتتاح ہوا تو 15 شعبان کا دن تھا۔ شعبہ حفظ القرآن کو مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد محترم ہیں ان سے نسبت رکھی۔ باغ برکات کا جب افتتاح ہوا تب 15 شعبان تھی۔ اسی طرح جب برکاتی ویلفیئر اسکول و مدرسہ کا قیام ہوا تو اس دن بھی 25 سفر 1434 ہجری یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کے دن کو منتخب کیا۔ اسکول میں جب پرے ہوتی ہے تو اس میں بھی بابا محمد عمر قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وقت وصال بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال ہے صبح 8:20۔ تو الحمدللہ برکاتی ویلفیئر اسکول و مدرسہ میں بھی جب پرے ہوتی ہے تو وہ 8:20 پر ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ برکاتی ویلفیئر اسکول میں بزرگان دین کے یوم وصال میں ان بزرگان دین کے سوانح حیات کے حوالے سے بچوں کے درمیان کوئز کمپٹیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کو مفت کتابیں، کاپیاں، اسٹیشنری پرووائیڈ کی جاتی ہے تاکہ یہ بچے انسان بن جائیں، ایک بہترین انسان بن جائیں۔ برکاتی ویلفیئر اسکول و مدرسہ جو 2013 میں ہمارے استاد محترم کی کاوشوں سے قائم ہوا تھا اور ایک کلاس نرسری کلاس سے ابتدا ہوئی تھی، آج الحمدللہ 5 سالوں میں 5ویں کلاس تک پہنچ چکی ہے۔ اور جس طرح سے وقت گزرتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کلاسیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور برکاتی ویلفیئر اسکول و مدرسہ کا یہ مشن ہے کہ جو بچے گلیوں میں گالیاں غلوچ کرتے ہوئے مٹی میں گندگی کے اندر کھیلتے تھے، آج الحمدللہ ہمارے استاد محترم کی کوشش سے کئی بچے ماشاءاللہ سے امامہ باندھ کر اسکول آتے ہیں اور وہ اس ماحول سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو برکاتی ویلفیئر اسکول کی یہ سوچ ہے کہ یہاں کے علاقے کے بچے عالم بنے، حافظ بنے، مبلغ بنے، قاری بنے اور بہترین انسان بنے۔
میں اپنی بات ہمارے استاد محترم کے اس استغاثے کے مقطع پر ختم کرتا ہوں، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے یہاں جو آئے وہ عالم بنے، حافظ بنے آ کر کہ اے محمود فیض عام ہو برکاتی مسجد کا۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا محمد جنید جو آ کر نعت شریف پیش کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ رفعت رسول اللہ کی مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کی خلیل اللہ حاجت رسول اللہ کی، دیکھ کے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج اشارے سے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، گرجتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، حشر میں عزت رسول اللہ کی، نام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، نام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، مدرس رسول اللہ کی، بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی، دیکھ کے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے جنت کیا لب رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ
رسول اللہ کی حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھی قریب کو قریب کا خدا سے ہم بھی قریب کو قریب کا خدا سے عادت رسول عادت رسول اللہ کی کتنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عزت رسول اللہ عرش ہے رفعت رسول اللہ دیکھے حشر میں عزت رسول اللہ سب مل کے بولیے سبحان اللہ میں انتہائی مشکور و مکروم ہوں تمام علماء کرام مشایخ اعظام کا جن میں حضرت علامہ مولانا ابو حماد مفتی احمد میاں برکاتی مدد اللہ علی اور شہر حیدرآباد سے تمام علماء کرام جو تشریف لائے ان کا اور جو ہمارے مہمان گرامی ہیں جو کراچی سے تشریف لائے ہیں لاہور سے تشریف لائے ہیں ان سب کو بابا محمد عمر قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 19واں عرس مبارک ہو الحمدللہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ 2009 کے اندر اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 2010 میں باقاعدہ اس مسجد کا افتتاح ہوا 15 شعبان المعظم کو آغا جان ابو حماد مفتی احمد میاں برکاتی نے خود مغرب کی نماز باجماعت یہاں پڑھائی اور باقاعدہ اس دن اس مسجد کا 2010 کے اندر افتتاح ہوا اسی رمضان المبارک میں یہاں پہ اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کم و پیش 45 تھی اور آج الحمدللہ 2018 میں اس رمضان المبارک میں آپ کی اس برکاتی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کم و پیش 200 تھی اور یہ 200 وہ افراد ہیں جو یہاں معتکف تھے اور معتکف حضرات صرف یہاں سے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے بلکہ اندرون سندھ سے بھی الحمدللہ یہاں اس برکاتی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور الحمدللہ 200 افراد وہ جو معتکف تھے اس کے علاوہ جب یہاں محفل ہوا کرتی تھی تو آپ جیسے حضرات بھی اور ہم جیسے حضرات بھی الحمدللہ جو تشریف لاتے تھے تو وہ تعداد بڑھتی چلی جاتی تھی لیکن معتکفین کی الحمدللہ تعداد کم و پیش 200 تھی الحمدللہ یہ فیضان سارا کا سارا بابا محمد عمر قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے علماء کرام مشایخ اعظام الحمدللہ اس مسجد میں تشریف لاتے رہتے ہیں الحمدللہ اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صرف حیدرآباد کے نہیں صرف کراچی کے نہیں یا صرف پنجاب کے نہیں یا پاکستان کے نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی الحمدللہ علماء کرام اس مسجد کے اندر تشریف لا چکے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان والد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چشم و چراغ ان کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت علامہ مولانا
منان رضا قادری برکاتی رضوی الحمدللہ منانی میاں بھی اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور پچھلے سال اس عرس کی تقریب کے اندر آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد عمران رضا برکاتی عرف سمدانی میاں بھی الحمدللہ اس مسجد میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ سے بھی الحمدللہ اس مسجد کے اندر علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ جب آقا جان مدد اللہ نے اس مسجد کا افتتاح کیا اور جب مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ نے یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو دل سے کانوں کے سننے کے لائق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج کی اس برکاتی مسجد کو دیکھ کر مجھے خانقاہ برکاتیہ کی برکاتی مسجد یاد آ گئی۔ الحمدللہ اس برکاتی مسجد کو یہ اعزاز بھی الحمدللہ حاصل ہے۔ جب پچھلے سال سمدانی میاں اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے تشریف لائے تھے تو جب انہوں نے اس مسجد کا پورا ملاحظہ کیا اور جب اندر تشریف لے گئے تو وہ بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ ہمارے استاد محترم جناب محمود مہا قادری برکاتی اعلیٰ حضرت کے اتنے چہیتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے مسجد کے اندر کی تینوں دیواروں پہ اعلیٰ حضرت کے شعر لکھوائے ہیں۔ یہ چیز دیکھ کر الحمدللہ وہ بہت خوش ہوئے اور بہت اعلیٰ اپنا آقا جان محمود میاں برکاتی صاحب کو شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ اس سال 23 رمضان المبارک کو حیدرآباد کے تمام علماء کرام کو الحمدللہ بلایا گیا اور ان کی یہاں افطار میں دعوت کی گئی۔ الحمدللہ حیدرآباد کے تمام علماء کرام الحمدللہ استاد محترم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ تشریف لائے۔ اب بلا تاخیر پروگرام کو آگے لیتے چلتے ہوئے میں ناز شریف کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد بکی رضا قادری برکاتی کو کہ وہ استاد محترم کا وہ کلام ہمیں سنائیں گے کہ جو کلام اچانک دماغ میں آ گیا کہ در شاہ پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے تو واپس یہ جی چاہتا ہے۔ جب عمرے پہ آپ تشریف لے گئے ہمارے بزم کے ساتھی ثاقب میاں رضا برکاتی صاحب تشریف لے گئے تھے آپ کے ساتھ، تو ایک دکان کے اندر ثاقب میاں یہ نعت گنگنا رہے تھے کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ تو وہاں کا دکان والا کہتا ہے کہ جناب آپ مدینے میں تو ہیں، آپ مدینے میں پھر بھی یہ نعت پڑھ رہے ہیں؟ تو استاد محترم نے فرمایا یوں نہیں یوں پڑھو بلکہ در شاہ پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے، واپس آؤں یہ جی چاہتا ہے۔ جناب بکی رضا برکاتی صاحب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم صلى الله عليه یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در شاہ پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے، در شاہ پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے، در شاہ پہ جاؤں یہ جی
چاہتا ہے واپس نہ سبحان اللہ در شاہ پہ چاہتی تو واپس نہ آؤں یہ جی چاہتی قبلہ محمد محمود میاں قادری برکاتی روح رواں برکاتی مسجد برکاتی ویلفیئر
اپنی تقاریر میں، اپنے بیان میں، اپنے درس میں اکثر ایک بات فرمایا کرتے ہیں عاجزاً انکساراً، کہ اگر کسی کو میرے اندر کرامت دیکھنی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس کرامت کوئی نہیں۔ ہاں اگر کچھ دیکھنا ہے تو کرم دیکھو، مجھ پر کرم بہت بڑا ہے، اور یہ کرم سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک کرم وہ کرم ہے جو کرامت سے بڑھ کر ہے۔ وہ کرم کیا ہے؟ وہ کرم استقامت ہے۔ آج بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 19واں عرس مبارک ہے، اور ختم قادریہ کو ہفتہ وار آغاز ہوئے، باقاعدہ آغاز ہوئے ہفتہ وار محفل، یہ 19 سال کا کم و بیش عرصہ ہوا۔ اس سے پہلے مختلف گھروں میں جا کر بابا محمد عمر برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک میں ہم مختلف گھروں میں جا کر ختم قادریہ کی محفل کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، انفرادی پڑھا کرتے تھے، لیکن اجتماعی طور پر مسجد کے اندر جمعے والے دن ختم قادریہ کا جب سے آغاز ہوا ہے، آج 19 سال ہو گئے، ایک جمعہ بھی ناغہ نہیں ہوا۔ یہ ختم قادریہ کی استقامت ہے الحمدللہ، اور یہ کرامت سے بڑھ کر بات ہے۔ اس دوران آندھیاں آئیں، طوفان آئے، سخت بارشیں ہوئیں، سخت تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، مختصر لوگ بھی آئے، لیکن کبھی بھی ایک جمعہ بھی کسی وجہ سے بھی نہیں۔ ہم لوگ تو چاہے ہمارے بزم کے خادمین ہوں یا عام لوگوں میں سے جو آنے والے لوگ ہیں ختم شریف میں وہ ہوں، ہم چھوٹے چھوٹے عذر لے کر بھی ختم قادریہ سے چھٹی کر جاتے ہیں۔ سر میں درد تھا، بیگم بیمار تھی، بچی بیمار تھی، یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا۔ استاد محترم محمد محمود میاں قادری برکاتی کے سگے بیٹے محمد احسن برکاتی کا جب نکاح تھا، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد نکاح تھا، مغرب کے بعد ختم قادریہ برکاتی مسجد میں الحمدللہ ہوا، اور اس میں استاد محترم خود بھی تشریف لائے، دولے میاں احسن برکاتی بھی تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا سائیڈر بھی تشریف لائے الحمدللہ۔ یہ استقامت ہے، اور یہ کرامت سے بڑی بات ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ برکاتی مسجد الحمدللہ وہ واحد مسجد ہے، اہل سنت والجماعت اہل حق ہو کی وہ واحد مسجد ہے ہماری ناقص معلومات کے حساب سے، کہ اس مسجد کے اندر جمعے والے دن ختم قادریہ سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد نماز غوثیہ صلاۃ الاسرار باقاعدہ جماعت کرائی جاتی ہے، اور اجتماعی طور پر نماز غوثیہ صلاۃ الاسرار پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ۔ کسی اور اجتماعی طور پر جماعت، نفل کی جماعت نہیں ہوتی، لیکن جو اس کے بعد وظائف ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، 11 قدم چلنا ہوتا ہے، وہ اجتماعی طور پر یہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ اور کسی مسجد میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح مجمع کی صورت میں اجتماعی طور پر لوگ نماز غوثیہ ادا کرتے ہوں۔ انفرادی طور پر کئی جگہوں پر دیکھا گیا، اور یہ فیضان بھی الحمدللہ انہی کے حصے میں جاتا ہے کہ جتنا ہائی لائٹ ختم قادریہ شریف کو اور نماز غوثیہ صلاۃ الاسرار کو ہمارے استاد محترم محمد محمود میاں قادری برکاتی نے کیا، اور جتنا عام کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی الحمدللہ۔ کئی بار ایسا بھی ہوا رمضان کے دنوں میں، اعتکاف کے دنوں میں، کہ شہر بھر کے علماء کرام تشریف لائے، جیسا بھی ایوب میاں برکاتی نے فرمایا کہ برکاتی مسجد میں اس اعتکاف کے دوران 23ویں روزے کو جو افطار تھی، اس میں شہر بھر کے تمام علماء کرام تشریف لائے تھے۔ ان میں الحمدللہ رونق محفل قبلہ آغا جان بھی تشریف فرما تھے۔ تمام علماء کرام نے سب نے مل جل کر نماز غوثیہ صلاۃ الاسرار ادا کی۔ کراچی میں بابا حضور کا عرس مبارک تھا، تو وہاں ہمارے ساتھی جب عرس کی محفل میں شرکت کے لیے گئے، تو وہاں مفتی آصف عبداللہ صاحب اور کچھ دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما تھے۔ تو جب ان کے سامنے اس بات
بات کا ذکر ہوا کہ ہم برکاتی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاسرار نماز غوثیہ ایک ساتھ مل جل کر پڑھتے ہیں اور سب ایک ساتھ 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر حیرانگی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا وہ کہ سب کے سب ایک ساتھ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی طرف 11 قدم چلتے ہوں گے۔ پھر الحمدللہ انہیں ہم نے ویڈیو بنا کر پھر وہاں انہیں ہم نے واٹس اپ بھی کی۔ الحمدللہ یہ سارا فیضان، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا ون مین آرمی کا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے استاد محترم محمد محمود میاں قادری برکاتی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہی از the one man army۔ الحمدللہ بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں، بڑی کوششیں، ان سب باتوں کے باوجود کہ یہ ساری کوششیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ایک بہت بڑا ریزن اس کے پیچھے ایسا ہے کہ یہ تمام کام کرنے سے روکتا ہے، وہ ریزن ان کی طبیعت ہے، ان کی صحت ہے۔ ایک بار چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی صحت تو ایسی ہے کہ آپ بیڈ پر لیٹ جائیں، صرف پیشاب کے لیے آپ واش روم تک جا سکتے ہیں، واپس فارغ ہو کے بیڈ پر لیٹ جائیں۔ لیکن الحمدللہ روحانی شخصیتیں اور اللہ والے یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے کام میں لگ جاؤ تو اللہ پھر ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آپ نے مولا علی کا واقعہ سنا ہوگا نا کہ جب تیر لگ گیا پاؤں میں تو انہوں نے کیا کیا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ سے رابطہ جوڑ لیا تو تیر نکل گیا تو ظاہری تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو یہی مثال الحمدللہ ان کے ساتھ بھی ہے کہ یہ دینی کاموں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، اتنا لگ جاتے ہیں، دینی کاموں کے اندر اتنا اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں، روحانیت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ جسمانی تکلیف انہیں اثر نہیں کرتی۔ جسمانی تکلیف ان نیکی کے کاموں کو روکنے نہیں دیتی، آڑے نہیں آتی۔ اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، عمر خضر سے حصہ عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محمد محسن برکاتی کو کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے باپو کا لکھا ہوا کلام جس کی تصحیح آغا جان نے فرمائی ہے، میرے دل کا کعبہ دیار نبی ہے، میرے دل کا کعبہ دیار نبی ہے، بصیرت کا قبلہ دیار محمد محسن۔